بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈیئر اسٹوڈنٹ، دیکھتے آنکھوں سنتے کانوں، آپ سب کو میری یعنی پروفیسر عبدالناصر کی طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ڈیئر اسٹوڈنٹ، پچھلے کچھ ویڈیو میں ہم نے آبجیکٹ اورینٹڈ پروگرامنگ کی جو موٹے موٹے کنسیپٹ تھے وہ ایکسپلین کیے. اسپیسیفکلی آبجیکٹ یا کلاس کے جو ممبرز ہوتے ہیں، فار ایگزامپل ہمارے پاس ایک کلاس یا ایک آبجیکٹ کے اندر انکیپسولیشن آف ڈیٹا ہوتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ فنکشن ہوتی ہے جس کو ہم ممبر ڈیٹا اور ممبر فنکشن کے نام سے جانتے ہیں. مزید ویڈیو میں جانے سے پہلے آپ لوگوں سے التماس ہے، ریکویسٹ ہے، کائنڈلی اگر آپ نے ابھی تک میرا چینل انفوٹیک ود عبدالناصر افریدی کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو کائنڈلی اس کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں، اور جو لوگ ٹک ٹاک یوز کر رہے ہیں وہ اس پن URL سے مجھے ٹک ٹاک پہ بھی فالو کر سکتے ہیں. بات ہے اپنے ٹاپک کی طرف. تو ہم نے پروگرامنگ ایگزامپل میں سب سے پہلے کلاس اور آبجیکٹ کے جو میجر کنسیپٹ تھے، بیسک کنسیپٹ تھے، جو فنڈامنٹل کنسیپٹس تھے، جو ڈیٹا ریلیٹڈ تھے اور جو فنکشن ریلیٹڈ تھے، وہ ہم نے ایکسپلین کیے. اب ہم نے سیکنڈ جو آبجیکٹ اورینٹڈ پروگرامنگ کی مین فیچر ہے جس کو ہم آپریٹر اوور لوڈنگ کہتے ہیں وہ سٹارٹ کیے تھے. آپریٹر اوور لوڈنگ میں ہمارے پاس نارملی ہم دو طرح کے آپریٹر اوور لوڈنگ کرتے ہیں. ایک کو ہم یونری آپریٹر اوور لوڈنگ کہتے ہیں اور دوسرے کو ہم بائنری آپریٹر اوور لوڈنگ کہتے ہیں. یونری کی جو مختلف ایگزامپلس تھے، پروگرامنگ ایگزامپل تھے، تقریباً 4-5 ایگزامپل کے تھرو ہم نے پریویس ویڈیو میں، اگر کسی نے نہیں دیکھے تو اوپر آئی بٹن پہ اس کی لنک ہے، اس سے آپ دیکھ سکتے ہیں. ہم نے پری فکس انکریمنٹیشن آپریٹر اور پوسٹ فکس انکریمنٹیشن آپریٹر دیکھے. اس کے بعد ہم نے پری فکس ڈیکریمنٹیشن آپریٹر امپلیمنٹیشن دیکھا اور اس کے ساتھ ساتھ پوسٹ فکس ڈیکریمنٹ آپریٹر اوور لوڈنگ کی جو امپلیمنٹیشن تھی وہ دیکھی. اب ہم اس کی اگر ہم ایک نظر اس پہ ڈالیں تو اس میں ہمارے پاس جو ریٹرن ٹائپ تھا وہ ہمارے پاس وائڈ تھا. اگر ہم اس آبجیکٹس کو امپلیمنٹڈ جو اوور لوڈڈ آبجیکٹ ہے اگر ہم اس کو ریٹرن کرنا چاہتے ہیں تو پھر وہ کس طرح ہوگا، اس پروگرامنگ ایگزامپل میں ہم وہ ایکسپلین کریں گے. سب سے پہلے میں پرائیویٹ ایکسس اسپیسیفائر کے نیچے ایک ویریبل نم کے نام سے ڈکلیئر کرتا ہوں. اس کے بعد میں پبلک ایکسس اسپیسیفائر کے تھرو ڈیفالٹ کنسٹرکٹر اوور رائڈنگ کے تھرو اس ویریبل کو انیشلائز کرتا ہوں کسی بھی انٹیجر ٹائپ کی ویریبل سے. لیٹس میں نے 20 سے انیشلائز کیا. اس کے بعد ہم نے شو فنکشن کے تھرو اس کو ڈسپلے کرنا ہے. فار ایگزامپل میں نے ایک ممبر شو فنکشن ایڈ کیا. اس ممبر شو فنکشن میں سی آؤٹ اسٹیٹمنٹ کے تھرو جو انیشلائز میموری لوکیشن ہے ود لیبل نم اس کو ہم نے پرنٹ کرنا ہے. تو ہم نے پرنٹ اسٹیٹمنٹ میں نم کے سامنے جو ویریبل ہے اس میں جو پڑی ہوئی ویلیوز ہے جو کہ ہم نے کنسٹرکٹر کے تھرو اس میں پٹ کیا ہے 20، اس کو پرنٹ کیا ہے. اس کے علاوہ اگر آپ ڈائنامکلی اس کو انیشلائز کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ہم یہاں پر ایک ان پٹ فنکشن لیتے ہیں. ان پٹ فنکشن کے اندر ہم سی آؤٹ اسٹیٹمنٹ کے تھرو ایک میسج کے تھرو انٹر ا نمبرز ایک نیومیرک نمبر انٹر کرے اور اس نیومیرک انڈر کو ویریبل کو ہم نے سی ان جو ان پٹ اسٹریمنگ آبجیکٹ ہے اس کے تھرو ہم نے میموری ود لیبل نم کو انیشلائز کیا. اب ہم آتے ہیں اپنی پروگرامنگ. سب سے پہلے مین فنکشن میں اس کاؤنٹ کلاس کا میں ایک آبجیکٹ بنانا چاہتا ہوں. فار ایگزامپل میں نے آبجیکٹ ڈکلیئر کیا. ڈکلیریشن کے ٹائم پہ یہاں پر ہمارے پاس آٹومیٹیکلی ایک فنکشن ہے جو کہ کال ہوگا. وہ کون سی فنکشن کال ہوگا؟ جس کو ہم کنسٹرکٹر کہتے ہیں، جو کہ ہمارے کیس میں ڈیفالٹ کنسٹرکٹر ہے، اووررائڈڈ ڈیفالٹ کنسٹرکٹر. تو اس کا کے تھرو ہم آبجیکٹ کے اندر جو میموری لوکیشن ود لیبل نم ہے وہ انیشلائز ہوگا 20 کیس. اس کو میں ویریفائی کرنے کے لیے آبجیکٹ ڈاٹ شو فنکشن کے تھرو اس کو ڈسپلے کرتا ہوں. سب سے پہلے اس کو میں سیو کرتا ہوں. یہاں پر میں نے لکھا فار ایگزامپل آپریٹر انڈرسکور ریٹرن آبجیکٹس انڈرسکور یونری آپریٹر. فار ایگزامپل اس میں یونری آپریٹر، لیکن جو میرا مین فوکس ہوگا وہ ریٹرن پر ہوگا، ریٹرن اسٹیٹمنٹ پہ ہوگا. فار ایگزامپل اس کو میں نے کمپائل کیا. ابھی تک چونکہ ہم نے کوئی آپریٹر یوز نہیں کیا ہے تو ہمارے پاس جو پروگرامنگ ابھی تک ہم نے لکھا ہے یہ سینٹیٹیکلی
سیمنٹیکلی اور لاجیکلی لنکنگ پوائنٹ آف ویو سے یہ کریکٹ ہے، اس لیے ایگزیکیوٹیبل کوڈ بن گیا. فار ایگزامپل اس کو میں نے رن کیا، رن کرنے کے بعد آپ نے دیکھ لیا کہ یہاں پر ہمارے پاس نم میں جو کنسٹرکٹر کے تھرو ہم نے جو ڈیٹا اسائن کیا تھا وہ ہمارے پاس پرنٹ ہو گیا. ہم ڈائنامکلی بھی اس آبجیکٹ کو انیشلائز کرتے ہیں. فار ایگزامپل ان پٹ فنکشن کے تھرو ہم نے اس کو انیشلائز کیا اور پھر دوبارہ اس آبجیکٹ کو ہم نے شو فنکشن کے ساتھ ڈسپلے کیا. اس کو ہم نے اس میں پازیٹیو چینج کیا تو اس کو کمپائل کرنا ہے. میں نے دوبارہ کمپائل کیا، اس میں بھی کوئی ایرر نہیں ہے. کمپائلیشن کے بعد میں نے رن کیا. پہلا جو ویلیو جو ہم نے کنسٹرکٹر کے تھرو انیشلائز کیا وہ ہمارے پاس 20 ہے. یہاں پر فار ایگزامپل میں نے 120 دیا تو آپ نے دیکھا کہ ہمارے پاس جو ڈیفالٹ ویلیو ہے جس کو ہم نے ڈیفالٹ کنسٹرکٹر کے تھرو انیشلائز کیا، ہم نے اس کو اس آبجیکٹ کے لیے اوور رائڈ کیا. اوور رائڈ کرنے کے بعد اس کی جو پریویس ویلیو تھی 20 ہمارے پاس ختم ہو کے یہ 120. اب اگر ہم اس ویلیو میں انکریمنٹیشن کرنا چاہتے ہیں، خواہ انکریمنٹیشن ہمارے پاس اس شکل میں ہو پلس پلس آبجیکٹ، اس کو ہم نارملی پروگرامنگ میں پری فکس انکریمنٹیشن کہتے ہیں. پری فکس انکریمنٹیشن یا ہمارے پاس فار ایگزامپل اس طرح کی انکریمنٹیشن ہو، اس کو ہم کہتے ہیں پوسٹ فکس انکریمنٹیشن. پوسٹ فکس انکریمنٹیشن، اور چونکہ یہ ہمارے پاس یونری آپریٹر ہے تو اس کو ہم یونری آپریٹر کے تھرو اس پلس پلس یا اس فار ایگزامپل پری فکس میں جو پلس پلس ہے یا پوسٹ فکس میں جو پلس پلس ہے اس کو ہم یونری آپریٹر کہتے ہیں. کیوں یونری آپریٹر کہتے ہیں؟ کیونکہ یہ آپریٹر سنگل آپرینٹ پہ آپریشن پرفارم کرتا ہے، اسی وجہ سے اس کو ہم یونری آپریٹر کہتے ہیں. اب ہم نے اس کو پری فکس اور پوسٹ فکس انکریمنٹیشن کی امپلیمنٹیشن نہیں کی ہے، ہم نے اس کو کمپائل کیا تو یہ ہمارے پاس ایرر تھرو کرے گا. یہاں پر پہلے پوائنٹ میں جو ہمارے پاس پری فکس انکریمنٹیشن آف آبجیکٹ ہے اس پہ بھی ایرر تھرو کیا. فار ایگزامپل اس کو میں نے کمنٹس کیا تو یہ دوسرا جو پوسٹ فکس انکریمنٹیشن ہے اس پہ بھی ایرر تھرو کرے گا. تو اس کے لیے ہم نے کیا کرنا ہے، اس ایرر کو ریموو کرنے کے لیے ہم نے اس کلاس کے اندر ایک اسپیشل ممبر فنکشن جس کو ہم آپریٹر اوور لوڈنگ کہتے ہیں اس کو انکلوڈ کرنا ہے. اس سے پہلے ہم نے جو ڈیفالٹ فار ایگزامپل ڈیفالٹ فارمیٹ کیا ہے امپلیمنٹیشن آف آپریٹر کے لیے، سب سے پہلے ریٹرن ٹائپ لکھنا ہے. ریٹرن ٹائپ کے بعد کیا لکھنا ہے؟ آپریٹر کی ورڈ ہے اس کو لکھنا ہے. اس کے بعد آپریٹر لکھنا ہے. آپریٹر کے بعد اگر پیرامیٹر لسٹ میں کچھ ویلیو ہے تو پیرامیٹر لسٹ ورنہ ایمٹی پیرامیٹر لسٹ، اور اس کے بعد اس کی جو ایکسپلینیشن ہے ڈیفینیشن پارٹ ہے ڈیفینیشن پارٹ لکھنا ہے. تو اس سے پہلے ایگزامپل میں ہم نے ریٹرن ٹائپ وائڈ لیا تھا، لیکن یہاں پر ہم ایک آبجیکٹ ریٹرن کریں گے. اور کون سی آبجیکٹ ریٹرن کے؟ کاؤنٹ کلاس کی ایک آبجیکٹ ریٹرن کریں گے. میں نے کاؤنٹ لکھا، اس کے بعد میں نے آپریٹر لکھا، آپریٹر کے بعد میں نے پلس پلس لکھا. سب سے پہلے میں اس جو یونری آپریٹر ہے، کون سی یونری آپریٹر ہے؟ پری فکس یونری انکریمنٹیشن آپریٹر، اس کی امپلیمنٹیشن کروں گا. یہاں پر میں ایک کاؤنٹ کلاس کی ٹیمپ ویریبل ڈیفائن کروں گا. اس ٹیمپ ویریبل میں ہمارے پاس ایک میموری لوکیشن ہے ود لیبل نم. اس کو میں انیشلائز کروں گا کس چیز سے؟ نم ہمارے پاس ایک ویریبل ہے، اس نم میں ہم 1 ایڈ کریں گے اور اس کو ہم اسائن کریں گے کس چیز میں؟ کس چیز میں اسائن کریں گے؟ ہاں اسی میں اسائن کریں گے نا، ٹیمپ میں. اور بعد میں ہم کیا کرتے ہیں؟ ریٹرن ٹیمپ کو میں نے ریٹرن کیا. یہ ہمارے پاس پری فکس انکریمنٹیشن کے لیے کوڈنگ ہے. اب ہم پوسٹ فکس انکریمنٹیشن کے لیے کوڈ لکھتے ہیں، اس سے بھی ہم ریٹرن کرتے ہیں. فار ایگزامپل میں نے یہ سینٹیکس لکھا. یہ سینٹیکس ہمارے پاس یوز ہوتا ہے. سب سے پہلے میں کاؤنٹ کلاس کی ایک ویریبل ٹیمپ، لوکل ویریبل ٹیمپ کے اندر ہمارے پاس ایک ویریبل ہے نم کے نام سے، اس کو میں نے انیشلائز کیا. جو نم ویریبل ہے، جس کلاس جو نم ویریبل ہے اس کو ہم نے انکریمنٹ کیا 1 کے ساتھ، اور پھر اس ویلیو کو ٹیمپ کے اندر جو ویریبل ہے نم، اس میں ہم نے اسائن کیا. ہم نے ریٹرن سٹیٹمنٹ کے تھرو اس ٹیمپ ویریبل میں جو نم کی ڈیٹا ہے اس کو ریٹرن کیا. کہاں؟ جہاں سے یہ کال ہو گیا. اب ہم اس کو کمپائل کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اس میں کوئی ایرر ہے یا نہیں ہے. اس سے پہلے اس کوڈ سے پہلے تو ہمارے پاس دونوں پری فکس اور پوسٹ فکس دونوں پہ ایرر آیا تھا. یہاں سے میں نے کمپائل کیا. کمپائلیشن میں آپ دیکھتے ہیں کہ یہ ایگزیکیوٹیبل کوڈ بن گیا. اٹ مین کہ اس میں اب کسی قسم کا ایرر نہیں ہے. اب ہم آتے ہیں یہاں پر فار ایگزامپل اس پری فکس اور پوسٹ فکس انکریمنٹیشن آف آبجیکٹ کے بعد
ہم اس ریزلٹ کو ڈسپلے کریں گے کس طرح, آبجیکٹ ڈاٹ شو, تو ہم شو فنکشن کے تھرو اس ویلیو کو شو کریں گے. فار ایگزامپل یہاں پر ان پٹ فنکشن میں نے 100 ویلیو ان پٹ کیا, تو یہاں پر ہمارے پاس جو ڈسپلے فنکشن ہے یہاں پر 100 شو کرے گا. اوپر یہاں پر ہم نے چونکہ ڈائنامک اسٹیٹیکلی کنسٹرکٹر کے تھرو اس کو آبجیکٹ کو انیشلائز, آبجیکٹ کے اندر جو نم لوکیشن ہے اس کو 20 سے انیشلائز کیے, تو یہاں پر ہمارے پاس 20 آئے گا. یہاں پر جب ہم شو کریں گے تو ہمارے پاس جو ریزلٹ آئے گا وہ 102 آئے گا. کیونکہ یہ ہمارے پاس ایک جو ویلیو ہے اس آبجیکٹ کے اندر جو نم ویریبل ہے اس کی ویلیو 100 سے انکریمنٹ ہو کے 101 ہوگا, اور پھر یہاں پر دوبارہ پوسٹ فکس انکریمنٹیشن آف آبجیکٹ کے تھرو ہمارے پاس اس کی جو ویلیو ہے 102. تو اب ہم اس کو کمپائل کر کے دوبارہ ایگزیکیوٹ کرتے ہیں. کمپائل کیا ہم نے اس کو اور دوبارہ رن کیا, تو ہمارے پاس یہ ڈائنامکلی ان پٹ فنکشن کے تھرو ویلیو کے لیے پوچھتا ہے. تو ہم نے جو میموری لوکیشن اس آبجیکٹ کی ہے نم, جس میں ہم نے کنسٹرکٹر کے تھرو ایک ویلیو اسائن کیا تھا 20, اس کو وہ رائٹ کیا 100 کے ساتھ. تو یہ آپریشن جو آپریٹر اوور لوڈنگ نے ہم نے جو آپریٹنگ اوور لوڈنگ کیا ہے یہ اس نمبر, اس ڈائنامکلی انٹر نمبر پہ اپلائی ہوگا. میں نے انٹر کیا, آپ نے یہاں پر دیکھا ہمارے پاس نم 100 دیکھتے ہیں کہاں پر ایشو ہے. یہاں پر ہم ایک سٹیپ کرتے ہیں. فار ایگزامپل میں نے اس کو یہاں سے کٹ کر کے نم از ایکول ٹو نم, اور پھر یہاں پر ہم اس نم ویریبل کو اسائن کرتے ہیں. فار ایگزامپل یہ کوڈ 2 لائن کوڈ یہاں سے میں نے کاپی کیے اور یہاں پہ پیسٹ کیے. دوبارہ کمپائل کرتا ہوں. فار ایگزامپل میں نے کمپائل کیا, کمپائلیشن کے بعد دوبارہ رن کیا, وہی 100 جو ویلیو ہے میں نے ایڈ کیا. آپ نے دیکھ لیا پہلا جو ویلیو ہے وہ ڈیفالٹ ویلیو ہے, وہ ہمارے پاس 100, اور جو لاسٹ والا ویلیو ہے وہ 102. سمجھ آیا؟ نمز میں جو پڑی ہوئی ویلیو ہے اس کو ہم نے یہاں پر سب سے پہلے انکریمنٹ کیا. انکریمنٹیشن کے بعد جو ویلیو ہے اس کے بعد ہم نے اس کو اسائن کیا. پہلے یہاں پر اسائن ہوا تھا, بعد میں انکریمنٹ ہوا تھا. تو اسی وجہ سے ہم نے اس کو ملٹی سٹیپس میں کر کے یہ جو پرابلمس تھا اس پرابلم کو سالو کیا. امید ہے کہ اس ویڈیو کے تھرو آپ نے جو یونری آپریٹر ہے اگر ہم اس سے ویلیو ریٹرن کرنا چاہیں, فار ایگزامپل یہاں پر لاسٹ اسٹیٹمنٹ پری فکس اور پوسٹ فکس میں ہم نے لاسٹ اسٹیٹمنٹ جو لکھا ہے وہ ریٹرن والا اسٹیٹمنٹ لکھا ہے, اور ریٹرن ہم ایک اسپیسیفک آبجیکٹ کو ریٹرن کرتے ہیں جو کہ کلاس کاؤنٹ کی آبجیکٹ ہے. تو اس کو کرنے کے لیے ہم کس طرح کر سکتے ہیں, تو یہ ہمارے پاس ایک پروگرامنگ ایگزامپل کے تھرو ہم نے اس کو کلیئر کرنے کی کوشش کی ہے. امید ہے کہ اس پروگرامنگ ایگزامپل سے آپ کی یہ کنسیپٹ کلیئر ہوگی. اگر لاسٹ میں آپ سب سے ایک بار پھر مؤدبانہ ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک میرا چینل انفوٹیک ود عبدالناصر افریدی کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو کائنڈلی اس کو سبسکرائب کریں, اس کو ریگولرلی وزٹ کیا کریں. انشاءاللہ اسی طرح آپ کو بہت زیادہ انفارمیٹیو اور کوالٹی کنٹینٹ اس چینل پر ملتا رہے گا. ہمارے ساتھ جڑے رہے, انشاءاللہ بہت زیادہ فائدہ آپ کو ہوگا. جزاک اللہ خیر.